السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 585 ہے، 585۔ سورہ انعام کی دو آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 139 اور 140، 139 140۔ سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ماں جو بچہ ہے، فی بطونی پیٹوں میں، ہذہ الانعام ان چوپایوں کے، خالصۃ و خالص ہے، لذکورنا صرف ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم اور حرام ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِنْ اور اگر یکن ہو وہ میتتاً مردہ، فہم تو وہ سب مرد عورت فیہ اس میں شرکا شریک ہے، سیجزیہم ان قریب وہ انہیں سزا دے گا، وصفہم ان کے اس بیان کی، انہو یقیناً وہ حکیم بڑی حکمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ قد تحقیق خسرہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہن بے وقوفی سے، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا اور انہوں نے حرام ٹہرایا، ما جو رزقہم اللہ اللہ نے انہیں رزق دیا، افطراء باندھتے ہوئے، علی اللہ اللہ پر، قد تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا اور وہ نہ تھے مہتدین ہدایت یافتہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں گے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا کی بھی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، بلا شبہ وہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام۔ دوسری بات یہ کہ اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد اور عورت شریک ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا۔ چوتھی بات یہ کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، ناسمجھی سے قتل کیا۔ چھٹویں بات یہ کہ اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں، 5 نہیں 7 باتیں بتائی گئی۔ بہرحال بزرگان دین، اس حقیقت کو ہم سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے عقیدے، فاسد عقیدے، بگڑے ہوئے عقیدے، برے عقیدے، باطل عقیدے اور ہر طرح کے ایسے عقیدے جس کو آدمی کی سمجھ سے باہر وہم کی بنیاد پر، توہم کی بنیاد پر موجود تھے۔ انہیں میں سے ایک بھی یہ بھی تھا کہ یہ مکے کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو چوپائے ہیں، اونٹ ہے، جانور جو بھی ہے، ان میں سے ان کی جب وہ
جانور حاملہ ہوتے تھے ان کے پیٹ میں جب وہ بچہ ہوتا تھا تو پہلے ہی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ جانور کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے یہ پیدا ہوگا تو اس کو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کو جو حلال تھی حرام قرار دے دیا کہ یہ چیز حرام۔ آپ بعد مطلب یہ کہتے تھے کہ اگر وہ بچہ جو حاملہ جانور کے پیٹ میں ہے مردہ پیدا ہو گیا تو مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندے کا حق مرد کے لیے اور مردہ ہے تو عورت بھی کھا سکتی۔ اس طرح ان کے تماشے تھے۔ ویسے تو ان کے نزدیک عورت کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، اسلام نے عورت کو اپنی اہمیت دی۔ خواتین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سماج میں ان کو ایک بہت بڑا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا، سونے چاندی سے کہیں لاکھ درجے بہتر اللہ نے ان کو مقام دیا۔ لیکن زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح کی بری باتیں موجود تھیں، تو اپنے طور پر مکے کے مشرکین نے بہت سی چیزوں کو جو حلال تھی حرام کر لیا، حرام کو حلال کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یہاں بتا گیا کہ وَقَالُوا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہتے تھے کہ یہ جو چوپائے ہیں ان کے پیٹوں میں جو حمل ہے یہ صرف مردوں کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اچھا وَإِن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا وہ مردہ ہوتا تو سب شریک ہو جاتے تھے کہ مرد بھی کھا سکتے عورتیں بھی کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کے ان ڈھکوسلوں اور ان کے اپنے طرف سے گھڑے ہوئے ان مسئلوں کے پر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، علم والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کا تذکرہ کیا جو وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی ہی اولاد کو اپنی ہاتھوں سے قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تہذیب دی اسلام کی بنیاد پر۔ آج ہم میں سے کوئی کسی اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا۔ بچے سے پیار اور محبت سکھائی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے جاہلیت میں مکے کے مشرکین اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بتایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف میں قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے قتل کیا اولادہم، اپنے اولاد کو سفہا بغیر علم، حماقت کی وجہ سے، بغیر علم کے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو انہوں نے حرام کیا۔ اللہ نے جو رزق ان کو حلال طور پر دیا انہوں نے اس کو اپنے طور پہ حرام کر لیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھ کر۔ اللہ نے آخری فیصلہ فرمایا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ہدایت پر آنے والے ہیں۔ میرے حال یہ باتیں بتائی گئی، ہم سب کو اس بات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہمیں اس کو حلال سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھنا چاہیے۔ اپنے طور پر کسی بھی حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، اور کسی چیز حلال چیز کو حرام کرنے کا بھی ہم کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله